ان چار باتوں کو زندگی کا مقصد بنا لے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان چار باتوں کو زندگی کا مقصد بنا لے۔ مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان چار باتوں کو زندگی کا مقصد بنا لے اور ساری زندگی ان چار باتوں کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلی بات، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا تم میرا شکر ادا کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ آج جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، لاکھوں لوگ ان نعمتوں کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے ان نعمتوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ جو نعمتیں میرے اور آپ کے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سن سکتے ہیں، لاکھوں لوگ نہیں سن سکتے۔ ہم بول سکتے ہیں، لاکھوں لوگ نہیں بول سکتے۔ ہم صحت مند ہیں الحمدللہ، لاکھوں لوگ اسپتالوں میں پڑے ہیں، وہ کھا نہیں سکتے، وہ پی نہیں سکتے، وہ چل نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اگر آپ برکت چاہتے ہو، جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہے اس میں برکت چاہتے ہو، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ آج ہم ناشکر ہیں، بس گلے شکوے کرتے ہیں۔ دوسرا کام، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سے ہماری زبان تر ہونی چاہیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، کہ اللہ کی یاد کے علاوہ دلوں میں سکون ہی نہیں ہے۔ ہم سکون تلاش کر رہے ہیں دنیا کی چیزوں میں، ہم سکون تلاش کر رہے ہیں حرام کاموں میں، ہم ناچنے میں سکون تلاش کر رہے ہیں، ہم گانوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں، ہم فلموں میں سکون تلاش کر رہے ہیں، ہم حرام کاموں میں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد کے علاوہ سکون ہی نہیں ہے کسی اور چیز میں۔ سکون دل کا ہے اللہ کی یاد، ہر حالت میں، دن ہو یا رات، زبان اللہ کی یاد میں تر ہونی چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کو کون سا عمل پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت تک تمہاری زبان اللہ کی ذکر سے تر ہو، ہر حالت میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہو، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام، بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر وقت اللہ کی ذکر سے ہماری زبان تر ہو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
اور تیسری بات دعا ہے. ہر وقت اللہ سے مانگیں. سب کچھ ہے آپ کے پاس پھر بھی اللہ سے مانگیں، کیونکہ مانگنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. آج ہم کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہم مانگتے نہیں اللہ سے، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ہر چیز کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، مانگنے کا طریقہ نہیں سیکھتے کہ کیسے مانگے اللہ سے. دعا کرنے میں بخیل نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. دعا سے ہر مصیبت ٹل جاتی. دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون ہے، زمین اور آسمان کا نور ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک دعا مانگنے والوں کے ساتھ، جو لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ پاک ان کے ساتھ. کثرت سے اللہ سے دعا مانگے. دعا عبادت کا مغز ہے، ہر بلا کو ٹال دیتی ہے دعا، ہر مصیبت کو ختم کر دیتی ہے دعا. کثرت سے دعا مانگے. آنے والی مصیبت بھی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے. دعا ایک عبادت ہے اور عبادت کی مغز ہے، اس لیے ہر وقت اللہ سے مانگے. جو بھی چیز آپ کو ضروری ہو، آپ کے لیے ضروری ہو، آپ کو ضرورت ہو، وہ اللہ سے مانگے. سب سے پہلے اللہ سے مانگے. آج تو ہم مخلوق سے امید لگائے بیٹھے. اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے خالق کے در کو چھوڑ کر ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں مخلوق کی فکر ہے کہ میرا کام وہ کرے گا، میرا کام وہ کرے گا. نہیں، سب سے پہلے اللہ سے مانگے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، میرا وہ کام کر دے، یہ مصیبت ہٹا دے، وہ پریشانی ہٹا دے. تو ہر حالت میں اللہ سے دعا کرے، دعا مانگے اللہ سے. یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام کیا ہے؟ توبہ، استغفار. توبہ استغفار. اپنے گزشتہ زندگی کے گناہوں پر اللہ سے معافی اور توبہ، کثرت سے استغفار کریں. استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ رحمتوں کے دروازے کھل جاتے، عذاب کے دروازے بند ہو جاتے، اللہ پاک خوش ہو جاتا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ پاک ان لوگوں کو عذاب ہی نہیں دیتا جو لوگ استغفار کرتے. ہم اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں. حدیث شریف ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ اکبر. تو ہم اپنی زندگی، گزشتہ زندگی پر جو گناہ ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں. اور آنے والی زندگی جو ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں، کب تک رہیں یا نہ رہیں، تو اس میں یہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا. گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا.
اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے اور کسی کا دل ستایا ہے آپ نے، تو اس سے معافی مانگیں، کیونکہ صرف توبہ اور استغفار کافی نہیں ہے۔ توبہ اور استغفار ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ کسی کی دل کو دکھایا ہے، اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ان 4 باتوں کو زندگی کا مقصد بنا لیں۔ سب سے پہلے ہر حالت میں اللہ کا شکر، دوسری بات اللہ کا ذکر، ہر حالت میں اللہ کا ذکر، تیسری بات دعا ہے، کثرت سے اللہ سے دعا مانگیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہر وقت، ہر روز اپنے گناہوں پر، گزشتہ زندگی کے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں۔ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں۔ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ انسان کی اکڑ اللہ کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے تکبر کرنے والے لوگ تھے، مٹی کے ڈھیر بن چکے۔ غرور کرنے والے لوگ تھے، مٹی کے ڈھیر بن چکے۔ ظلم کرنے والے لوگ تھے دنیا میں، مٹی کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ تو آج اگر ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کا موقع ہے۔ جو لوگ مر چکے ہیں ان پر سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ توبہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے، توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے، ان پر دروازے بند ہو گئے۔ وہ سجدے کرنے چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے، ان پر سجدے کے دروازے بند ہو گئے۔ میرے اور آپ کے پاس ابھی موقع ہے، اس لیے سب دروازے کھلے ہیں، توبے کے دروازے کھلے ہیں، اعمال کے دروازے کھلے ہیں۔ جس دن یہ دروازے بند ہو جائیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، توبہ بھی کریں گے، سجدے بھی کریں گے، اعمال بھی کریں گے، لیکن نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مہلت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج موقع ہے، اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آج زندہ کل مرد۔ اس جہاں سے اس جہاں تک جانے کے لیے کیا ہے؟ ایک سانس کا فاصلہ ہے۔ چل رہی ہے تو یہ جہاں ہے، رک گئی تو وہ جہاں۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار الاعمال ہے۔ اس میں ہم اعمال کریں، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں صرف بدلہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔